अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि जितनी हुसैनी मौलाईपन जितनी है अल्लाह पाक सबको आफियत खैरियत से रखे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बात की शुरुआत में यहाँ से करता हूँ कि ये रोज रोज नए फसाद बंद करो। अगर तुम्हारी नहीं जमती है अबू तालिब के बेटे से तो फिर उसके घर का तवाफ बंद करो। असल में मुफ्ती सड़े यार ने अभी एक वाकया सुनाया कि मौलाना अहमद रजा खान के दादा अली रजा अपने घर से निकले, कहीं जा रहे थे तो ऊपर से एक रंडी तवाइफ ने कलर फेंक दिया होली वाले दिन। तो उनके जो चाहने वाले थे वो हाथ आस्तीन ऊपर चढ़ा के चढ़े कि उसको मारा जाए, तो इन्होंने कहा रहने दो, उसने मुझको रंग दिया, अल्लाह उसको रंग देगा। और थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरी, इनके कदमों में गिर गई और मुसलमान हो गई। बरेली की गली से गुजर रहे, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया। एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए ऊपर छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वो तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिगफार करने लगी। वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। क्या कहा रजा अली खान ने, हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने एक किताब अपने दादा की बायोग्राफी और सवाने उम्री पे नहीं लिखी। मौलाना अहमद रजा ने कभी अपने खानदान के ऊपर किताब नहीं लिखी, अपने दादा के फजाइल बयान नहीं किए। ऐसा ही एक मिलता जुलता वाकया और है कि मौलाना अहमद रजा कहीं से जा रहे थे, सामने से तवाइफ आ रही थी, रंडियाँ आ रही थी, तो इन्होंने अपना कुर्ता ऊपर उठा लिया और पैजामा नीचे गिर गया। तो लोगों ने पूछा ये क्या, तो बोले मैं समझ गया वो तवाइफ थी। तो उस वक्त उनकी उम्र 4 साल थी या 5 साल थी। बहरहाल दादा के वाकये में भी तवाइफ रंडी है और पोते मौलाना अहमद रजा खान के भी वाकये में तवाइफ का जिक्र है। मेरा बताने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक तमाम अहले सुन्नत को बनावटी बातों से हिफाजत करे। ये वही सड़े यार है जिसके सामने जिक्र अली किया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। अली अली करे इसका घर बने, अली अली करे इसको जमीन मिले, अली अली करे इसकी जेब रुपया से भरे, इसलिए वो अली अली करता है, अली अली बोलता है। उमर उमर नहीं बोलता है, उस्मान उस्मान नहीं बोलता है, अबू बकर नहीं बोलता है, वो अली अली बोलता है। क्यों? वो जानता है कि सामने बैठे हुए लोग अली अली के नाम से झूम जाएंगे, पैसा निकलेगा। उमर का नाम ले कोई पैसा नहीं देगा, उस्मान का नाम ले कोई नहीं पैसा देगा, सिद्दीक का नाम ले शायद के बदन में हरकत न पैदा होगी, अली का नाम ले बदन में हरकत पैदा हो जाएगी। इससे राफिजियत को फरोग मिल रहा है, राफिजियत बढ़ रही है, शियत बढ़ रही है। लोग आप आज के दौर के नासबियों और खारजियों की, इन यजीदियों की जहन को समझो पहले क्या है। इनके सामने अगर जिक्र अली किया जाए तो राफजियत हो जाता है, जिक्र सैयदा किया जाए तो राफजियत हो जाता है। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला का जिक्र इसको फिल्मों का जिक्र लगता है। करबला की शहादतों में जो कुछ भी बयान होता है उस पर जो आंसू आते हैं वो फिल्मों की स्टोरी लगती है इस मुफ्ती सड़े यार नाज़बी यजीदी मुल्ला को। मगर मौलाना अहमद रजा के दादा का वाकया कि एक रंडी ने कलर डाल दिया वो बराबर सुना रहा है, मौलाना अहमद रजा का वाकया सुनाता है। और जिस वाकये को अल्लाह ने रसूल अल्लाह को बताया कि ए मोहम्मद आका नबी करीम आपका नवासा फला वक्त करबला में शहीद होगा, तो रसूल अल्लाह रोने लगे। यानी रसूल के गम करने को भी ये नाटक और ड्रामा कह रहा है और कह रहा है कि करबला की वाकया 100% झूठा है। 100 कहानियां ऐसी है मैं जो बता दूंगा झूठी, जिसमें उसने बीबी सुगरा के सच्चे वाकये को भी झुठला दिया। लोग हाय सोगरा करके रुलाते हैं। सोगरा नाम की कोई बच्ची ही नहीं थी जो रोए, जो बीमार ही नहीं थी। सोगरा तो जवान हो चुकी थी, उनकी शादी इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हो चुकी थी। वो अपने शौहर के घर में थी, वो न बीमार थी न वो बच्ची थी। ये सब शियाओं राफिजियों की कहानी है, रोने रोलाने की कहानी है। वो
ہوتا وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد جس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا، یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافضیوں نے، شیعوں نے گڑھ گڑھ کے باتیں نکال دی، اور ان باتوں کا کربلا سے خدا کی قسم میں بار بار کہتا ہوں، اگر یہ کربلا میں ہوتی نا آج کی یہ نئی مسلک کی جماعت، تو یہ یزید کے ساتھ ہوتے، آقا حسین کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ جنگ جمل، جنگ صفین میں ہوتے تو معاویہ کے ساتھ ہوتے، یہ مولا علی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد پھر یہی یزیدی ملا، نازبی خارجی ملا، سڑے یار مفتی کہہ رہا ہے کہ علی علی کرو، گھر بھرو، علی علی کرو، بنگلے بھر لو، گاڑیاں لے لو، علی علی کرو، یہ کرو۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ علی علی کرنے سے ولی ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا میں ولایت سے بڑی تو کوئی دولت نہیں، یہ دنیا کے گاڑی، بنگلے، موٹر، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب جب رسول کہہ رہے ہیں علی علی کرنا عبادت ہے، تو یہ رسول کی حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اب اس گدھے کو یہ نہیں پتا ہے، نازبی ملا کو، یزیدی ملا کو، کہ جب اللہ کے رسول شب معراج جنت میں گئے تو جنت کے ہر گوشے گوشے پہ علی 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 لکھا تھا، جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا تھا، ہر پتے شجر پہ سیدہ حسن حسین اور مولا علی کا نام لکھا تھا، رسول اللہ کا نام لکھا تھا۔ اسی لیے بیدم صاحب نے فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بھکاری بھیک اگر مانگتا ہے تو آقا کے نام سے مانگتا ہے، مولا کے نام سے مانگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کے نام سے مانگیں گے تو ملے گا۔ قوال کہتا ہے نبی کے نواسوں کا صدقہ، قوال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے تجھ کو سجدہ بچائے گا، نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا۔ قوال کہتا ہے کہ بھیک دے ہم کو زہرا، تیرے پوتے یعنی غریب نواز کی شادی رچی ہے۔ تو بھیک جو ہے وہ نبی یا آل نبی کے نام سے ہی مانگا جاتا ہے، صدقہ نبی اور آل نبی کا ہی ملتا ہے۔ ابھی بولتا حضرت ابوبکر کا نام لے رہے، عمر کا نام نہیں لے رہے، عثمان کا نام نہیں لے رہے، ان کے نام سے روانی نہیں آتی، ان کے نام سے حرکت نہیں آتی ہے۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ یا علی مدد کہنے سے ہی خون میں روانگی آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، کہ جنگ عہد میں جو مجھ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کا نام لینے سے تمہارا خون میں روانگی نہیں آئے گی، جو بچایا مجھ کو آ کر وہ علی کی ذات تھی، اس کا نام لوگے تو خون میں روانی آئے گی۔ اسی لیے لوگ علی علی کرتے ہیں کہ خون میں حرکت آئے، حرارت آئے، خون دوڑنے لگ جائے، ہے نا۔ بھاگنے والوں کا نام لے کر کسی کے خون میں روانگی نہیں آئے گی۔ آج بھی فلموں میں یا علی مدد کہہ کے گاڑی پلٹ دی جاتی، اٹھا دیا جاتا ہے۔ آج بھی اکھڑوں میں، بڑے بڑے اکھڑوں میں جب لڑتے ہیں پہلوان تو یا علی مدد کہہ کے اترتے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو مفتی سڑے یار، یہ جو تمہارا بغض ہے یہ چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ کاستی کہتی ہے، حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے بعد 3 اہم جنگیں لڑو گے۔ ایک جنگ مارقین سے لڑو گے، ایک ناقصین سے لڑو گے، ایک جو ہے قاسطین سے لڑو گے۔ مارقین وہ تھے جو جنگ نہروان میں تھے، ناقصین وہ تھے جو جنگ جمل میں تھے، اور قاسطین وہ تھے جو جنگ صفین میں تھے۔ اب ان قاسطین کا حکم قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ یہ جتنے قاسطی تھے جو مولا علی شیر خدا کے خلاف لڑ رہے تھے اور بغیر توبہ کی یہ مر گئے، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، یہ جہنم میں ہیں، قرآن ان کو جہنم میں کہتا ہے، یہ اس کو صحابی بنا کے جنت میں ڈالتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کتاب ہے ایک، من سب علی فقد سبنی، اس کتاب میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے،
اور اس میں بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے بیان کی گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس نے شیخین کو گالی دی یا شیخین کی بے حرمتی کی وہ ایک بار جو ہے مرتد ہے، اور جس نے مولا علی شیر خدا کی بے ادبی کی وہ 3 بار کافر ہے اور مرتد ہے، وہ 3 بار ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس نے میرے فلانے صحابی کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو رضی اللہ عنہم اجمعین، جس نے ان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ کہیں نہیں فرمایا ہے. نہ یہ فرمایا ہے جس نے فلاں، یعنی کہ جس نے ابو ذر کو یا مقداد کو یا کسی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. نہ، مولا علی کے لیے فرمایا ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی دی وہ جہنمی ہے. اب وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ جہنمی کہتا ہے کہ سارے اگر دیکھیے جہنم کے اندر 2 چیزیں جو ہے بنا کر کے، میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گستاخان رسول ہیں، گستاخان اہل بیت ہیں، وہ بندر اور خنزیر بنا کے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے. تو بندر کی بھی توہین مت کرو، جانے دو، وہ بندر اور خنزیر سے بھی گئے گزرے. جی جی جی. اب سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی صحابہ کی بے ادبی کرنے سے بندہ جہنمی کتا ہو رہا ہے، تو جس نے مولا علی کی بے ادبی کیا وہ جہنم کا خنزیر ہے. اب اس کو تلاش کرو، اس خنزیر کو ہے کون کون سے خنزیر ہیں، وہ کتنے خنزیر ہیں. اب ہم سے پوچھو تو میں آپ کو خنزیر اعظم بتاتا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے. ارے سارے ماموں مانجے سب پھنس جائیں گے. جی ہاں بولیے. یہ سب ختم ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی بات. اللہ کے رسول کی حدیث یاد کر لو. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تجھ سے دشمنی رکھے گا. حضرت ابو بردہ یا حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ مل جائے گی آپ لوگوں کو. کچھ لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کے رسول کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی برائی کرنے لگے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایمان سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے ہو. پھر وہ صحابہ نے پھر سے کلمہ پڑھا. یعنی علی کا بغض کفر تک لے کے چلے جاتا ہے. ابھی اس کو سمجھ رہا ہے میں 4 فٹ کا جو صافہ بانا ہوں اور میرے اوپر جو دولت نہیں اڑائی جا رہی ہے، اب میں بھکاریوں کو کوئی بھیک دے گا یا بھکاریوں کے نام سے بھیک مانگی جاتی ہے. ارے آقاؤں مولاؤں کے نام سے بھیک مانگی جاتی ہے. اور ذکر علی کر کے کسی کو جو کچھ مل رہا ہے اس کی دنیا بھی بن رہی، آخرت بھی بن رہی. علی علی کرے اور دنیا میں کامیاب نہ ہو، آخرت میں کامیاب نہ ہو، ایسا کوئی شخص ہی نہیں ہے پوری کائنات میں جس نے علی علی کیا ہو اور وہ تاریخیوں میں چلا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو. ایسا کوئی نہیں ہے کائنات میں. علی علی غریب نواز نے کیا، مولا ہند بنا دیے گئے. علی علی غوث پاک نے کیا، غوث پاک بنا دیا گئے. نظام الدین اولیاء نے علی علی کیا، محبوب الہی بنا دیے گئے. وارث پاک نے علی علی کیا، عالم پناہ بنا دیے گئے. بندے نواز نے علی علی کیا، گیسو دراز بن گئے. ہر ولی علی کے در کا محتاج ہے. مولوی نہیں ہے، مولوی معاویہ کے در کا محتاج ہے، یزید کے در کا محتاج ہے. میرا یہی کہنے مطلب ہے کہ خدا ان لعنتیوں سے اہل سنت کی حفاظت کرے، ان بغض آل رسول نبی کے بچوں کے دشمنوں سے اللہ پاک اہل سنت کو محفوظ رکھے، اس نئے فرقے نئے مسلک سے محفوظ رکھے، ہے نا. یہ اسٹیج پر بیٹھ کر گالیاں یہ خود دیتا ہے، پھر ہم کو بولتا ہے کہ ہم گالی دے رہے. ارے ہم تو گالیوں کا جواب دے رہے، ہے نا. اسی کا ایک ماننے والا لعنتی کہہ رہا ہے شبیر برکاتی کو اور کمبر کو بلاؤ محفل میں اور بلا کے گولی مار دو. ہلو السلام علیکم حضرت. حضرت یہ بول رہے تھے کہ اگر کفیل انبر کو اور شبیر برکاتی کو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں جلسے میں بلا کر کے شوٹ کر دیں گے تو حضرت گستاخ رسول کو مارنے کا تو ثواب مل جائے گا نا حضرت؟ جی یہ بول رہے ہیں حضرت، یہ کفیل انبر اور یہ شبیر برکاتی جو مفتی شہر رضا کے شان میں جو گستاخی کیا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پروگرام میں جلسے میں ہم لوگ گاؤں میں پروگرام کر رہے ہیں تو اس کو کفیل انبر کو اور شبیر برکاتی کو بلا کر کے سوچ رہے ہیں گن سے شوٹ کر دیں گے، مروا دیں گے تو حضرت گستاخ رسول کو مارنے کا ثواب ملے گا نا حضرت؟ تو کفیل انبر اور یہ لوگ گستاخ رسول کب سے ہو گئے؟ مفتی شہریار رضا کے شان میں جو حضرت گستاخی کی تو نہیں ہوا حضرت؟ تو وہ رسول ہیں.
हजरत अंबिया के वारिस है ना हजरत, तो नाइबे अंबिया हुए ना, डायरेक्टली ना बोलिए ना। नाइब अंबिया के शान में गुस्ताखी की ना हजरत। हाँ, तो तो उसमें कफील अंबर ने तौबा की। तौबा करने से हजरत, मैंने पूछा आदमी लोगों से तो बोला कि तौबा करने से गुनाह माफ होता है, एतमाद बहाल नहीं होता है। अच्छा, तो जो और इससे पहले कुफारों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस वक्त आपका खून नहीं गर्म हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की? तो हम लोग जलसे में मतलब नहीं प्रोग्राम, नहीं, इतना बड़ा जुर्म है वो कि उनको उनका वो जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? तो मतलब कि शबीर बरकाती तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि मुजरा ही करे अली ली 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 ली। गवर्नमेंट तुम पे बहुत अच्छे से नजर रखी हुई है मेरे लाल, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की हो, बड़े अच्छे से तुम्हारे पे नजर है, तुम्हारे मसलक पे नजर है। ये जो तुम लोगों ने हरकतें की हैं, मुमताज सकलैनी को मारा, सूफी जुबैर को मारा, और भी जहां मौलवियों को धमकी दे रहे हो, अभी ये वीडियो घूम रही धमकी वाली कि बुला के शूट कर दें क्योंकि वो उलमाओं का गुस्ताख है। अबे उलमाए सू का गुस्ताख है ना तो सवाब का हकदार है। ये उलमाए गू हैं, इनमें तो डबल सवाब है। उलमाए हक की अगर कोई तौहीन करे तो फिर मतलब कि वो गुनहगार हो जाए या जो भी उसके हिसाब में बैठे। उलमाए हक की बुराई करने वाला लानती है। उलमाए हक है कहां? ये नया मसलक उलमाए हक का मसलक नहीं है। तो अल्लाह पाक इन यजीदियों से, मावियाइयों से, मरवानियों से, हम औलिया अल्लाह के चाहने वालों को, गरीब नवाज के मानने वालों को, तमाम हुसैनियों की हिफाजत करे। अल्लाह पाक दीन हक पे रखे, दीन हुसैन पे रखे। और इन लानतियों का बुग़्ज़ आप देखो और ये चेक करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हक किस तरफ है। खुदा तुमको दामन अहले बैत में रखे, दामन औलिया अल्लाह में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।